بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگارے کے ناظرین کو السلام علیکم۔ میرے دوستو، میرا یہ پروگرام 15 فروری تا 21 فروری 2021 تک کے لیے ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے کچھ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ عرضداشت کرتا چلوں کہ پاکستانی معیشت ابھی اپنی جگہ جمی رہے گی اس ہفتے، اور اس ہفتے کوئی اہم پیش رفت نہ ہو سکے گی معیشت کے حوالے سے، اور داخلی معاملات ٹھیک رہیں گے، عوام اپنے کاموں میں مشغول رہیں گے، تعلیمی معاملات میں بہتری آئے گی، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سکولوں کا کوئی معاملہ چل رہا ہے، تو وہ اس ہفتے اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور بہتر انداز سے حل ہو جائے گا۔ اور اپوزیشن کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو اپوزیشن حکومت کو ٹف ٹائم دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں پچھلے کچھ عرصے سے عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس وقت آسمانی دنیا میں کال سرپ یوگ چل رہا ہے، اور جب یہ یوگ لگتا ہے تو حادثات رونما ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی 2 روز پہلے ایک شدید نوعیت کا زلزلہ محسوس کیا گیا پاکستان میں، تو ابھی وہ کال سرپ یوگ چل رہا ہے، تو حادثات کے رونما ہونے کے امکانات موجود ہیں ابھی بھی، اور یہ صرف پاکستان میں اس کے اثرات نہیں ہوں گے، یہ انڈیا، نیپال، بھوٹان، یہاں تک اس کے اثرات جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے پاکستان کے لیے مختصر۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ہفتہ وار پروگرام کی طرف کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ سب سے پہلے برج حمل والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ کچھ اچھا نہیں ہے، تھوڑی سی اپنے آپ کو یہ دبا دبا سا محسوس کریں گے، یا ان کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ ابتدا میں بیکار جائے گی، لیکن بعد میں یہ ذہن میں رہے کہ وہ ثمر آور ثابت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھاگ دوڑ مکمل طور پہ بیکار چلی جائے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کی بھاگ دوڑ ثمر آور ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھلے چاند آپ کو کامل نظر سے نہیں دیکھ رہا برج حمل والوں کو، لیکن مریخ تو اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہا ہے، تو کامیابیوں کے امکانات روشن ہیں۔ مالی معاملات میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط برتنی ہوگی، لین دین میں اپنے بغیر کسی احتیاط کے مت چلیں، احتیاط کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھے رہیں گے، تعلقات مددگار ثابت ہوں گے۔ جب آپ کا چوتھا خانہ دیکھتے ہیں تو یہاں چاند اپنی کامل نظر سے اس گھر کو دیکھ رہا ہے، تو فیملی کے معاملات یا گھریلو معاملات جو ہیں وہ انتہائی آسان انداز سے چلیں گے، بہتر انداز سے چلیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اپنی کامل نظر سے دیکھ رہا ہے، لیکن مقابلے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، تو گویا تعلیمی معاملات بہتر ہوں گے۔ اولاد پر آپ کو توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کے اگر کوئی افیئر ہیں تو اس میں بھی آپ کو احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، ذرا سی احتیاط کرنی چاہیے آپ کو۔ اور جب میں 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، اللہ تعالیٰ فضل رکھے گا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت خوشکن اور بااعتماد طریقے سے آگے بڑھیں گے، بہترین رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہے اور چاند بھی معاون نہیں ہے اس وقت، تو ابھی آپ کو اس ہفتے اپنے فیصلوں پر تھوڑی غور بھی کرنا ہوگا، اور منصوبے بناتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، اس ہفتے ذرا رک جائیں تو بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں
تو سفر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایسے سفر جو آپ کے لیے کوئی سیر سپاٹے کے حوالے سے ہوں وہ تو بہتر رہیں گے۔ اگر کوئی کاروباری ٹرپ ہے تو اس میں آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں اجتماع سیارگان کی کیفیت ہے، یعنی 4 ستارے بیک وقت بیٹھے میں، لیکن عطارد یہاں الٹا بھی چل رہا ہے، تو گویا آپ کا روزگار تو بہتر رہے گا، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی جد و جہد ضرور شامل کرنی ہوگی۔ برج حمل والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا حافظو یا حفیظو۔ اس کی 2 تسبیحاں ورد رکھنا بہتر ہے اس ہفتے۔ اور خیرات میں آپ مٹھائی خیرات کریں، کوئی بھی میٹھی چیز بنا کر خیرات کریں، مٹھائی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا ہے، جبکہ دوسرا حصہ تھوڑا سا مطلب مشکل میں آپ کو لے آئے گا۔ ہفتے کا پہلا حصہ تو اچھا رہے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی وعدہ وعید کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ آپ شاید اپنے وعدے پورے نہ کر پائیں، تو ابھی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کریں۔ جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات بہتر چلیں گے۔ جب تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور نئے تعلقات آپ کے لیے معاون و مددگار رہیں گے، فائدہ دیں گے۔ پرانے بھی تعلقات آپ کو فائدہ دے رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں برج اسد کی حکومت ہے، اور سورج کامل نظر سے آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، تو گویا فیملی کے معاملات بہتر چلیں گے، اور گھر کے لیے آپ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ٹھیک ہیں، اولاد کے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن اولاد کے حوالے سے تھوڑا آپ کو کانشیس رہنا ہوگا، توجہ درکار ہے، آپ کے بچوں کے لیے آپ کا ٹائم درکار ہے ذرا۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزر رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک کھچاؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، تھوڑا کھچاؤ رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی اور منصوبہ سازی بہتر انداز سے آپ کر رہے ہیں، اور اچھے رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو بہترین سفر کر سکتے ہیں، کامیاب سفر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے روحانی معاملات بہت ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج اب آ چکا ہے، ابھی 2 دنوں میں آئے ہوئے، تو اس وقت آپ کے جو کاروباری معاملات ہیں وہ انتہائی عروج کی طرف جائیں گے، اعلیٰ انداز سے آگے بڑھیں گے۔ برج ثور والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا ولیو یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا بہتر ہے، یا ولیو یا اللہ۔ اور خیرات میں روٹی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے، روٹی سالن خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج جوزہ کی طرف۔ برج جوزہ والوں کا یہ ہفتہ اچھا ہے، مالی معاملات بہتر انداز سے چل رہے ہیں، نئے تعلقات بھی بن رہے ہیں اور پرانے تعلقات بھی فائدہ دے رہے ہیں۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے یا گھر کے حوالے سے آپ کو تھوڑا پریشانی اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، احتیاط سے اور دھیمے انداز سے چلیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو اولاد کے معاملات اور تعلیمی معاملات پر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، از حد ضرورت ہے، اور اس وقت آپ کا جو افیئر ہے وہ بہترین انداز سے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں کیت بیٹھا ہوا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو تو ہڈیوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، ہڈیوں میں، جوڑوں میں کہیں درد پیدا ہو سکتا ہے، یا پٹھوں میں بھی کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بڑے خوشکن بہترین انداز سے چلیں گے، اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں
تو بہترین فیصلہ اور بہترین منصوبہ اس وقت آپ بہترین انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں، اعلیٰ انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے۔ آپ اگر کوئی بھی سفر کریں گے اس ہفتے تو وہ سکسیس رہے گا، کامیابی آپ کے پاس بڑھتی چلی آئے گی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، روزگار کے حوالے سے بہترین رویہ رہے گا۔ ایک چیز کی ذرا احتیاط کریں، اپنے بزرگوں پر بھرپور توجہ رکھیں، کچھ مسائل یا کچھ پریشانی دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس ہفتے جو پرجوزہ والوں کی تسبیح ہے وہ نوافل پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور زردے کی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ برج سرطان والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، کامیابیاں ان کا قدم چوم رہی ہیں اس ہفتے۔ جب دوسرا خانہ دیکھتے ہیں تو مالی حوالوں سے تھوڑی سی ان کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مالی معاہدہ کر رہے ہیں تو اس ہفتے سوچ سمجھ کے اور دیکھ بھال کر مالی معاہدہ کریں۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو تعلقات آپ کے لیے مددگار رہیں گے، لیکن بعض جگہ آپ کو کچھ بحث و مباحثے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے حوالے سے معاملات بہتر رہیں گے، گھر کے لیے آپ کوئی اچھا کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی ٹھیک جا رہے ہیں۔ اور افیئر کے حوالے سے ایک خوشکن خبر ہے کہ اگر آپ کا افیئر نہیں ہے تو کوئی آپ کی طرف موو کر سکتا ہے افیئر کے حوالے سے، ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا۔ اور جب ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت احسن انداز سے چلیں گے، جبکہ آپ کا جو پیئر ہے وہ آپ کے لیے بہت فخر کا سبب بن جائے گا۔ اور جب میں آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے۔ اس وقت آپ کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی منصوبہ کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے روحانی معاملات بہت اعلیٰ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں چھوٹی مدت کا تو اس میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ اپنی گھر میں حالت اوج میں بیٹھا ہے، یعنی بہترین انداز سے بیٹھا ہے، تو روزگار کے جو معاملات ہیں وہ اعلیٰ انداز سے ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ برج سرطان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے استغفار کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ استغفار کریں، اور خیرات میں کوئی بھی برتن خیرات کرنا بہتر ہے آپ کے لیے۔ کوئی چینی کا برتن خیرات کریں، کوئی اسٹیل کا کریں، جیسا آپ کا دل چاہے وہ برتن خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، مالی معاملات بہتر انداز سے چلیں گے، لیکن آپ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہ کسی سے قرضہ لیں نہ دیں، اس ہفتے احتیاط کریں، قرضہ دیتے ہوئے ذرا دھیان سے آگے بڑھیں۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات یا پرانے تعلقات اس وقت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، آپ کو اپنے ہی زور بازو پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات جو ہیں اس میں آپ کو تھوڑی سی بازریشن دیکھنی پڑ سکتی ہے، کچھ بھاگ دوڑ کرنا پڑ سکتی ہے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے اگر آپ اپنے گھر کو رینوویٹ کر رہے ہیں تو وہ کام چلتے چلتے اچانک کسی سبب سے رک جائے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات ٹھیک جا رہے ہیں، اولاد کے معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے افیئر اس میں تھوڑی سی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، کچھ جھگڑے سامنے آ سکتے ہیں، اس میں تھوڑا دھیان سے چلیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان معاملات بہت اعلیٰ عرفہ
عزت اعتبار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند خود براجمان ہے، تو اس وقت آپ کوئی بھی فیصلہ کریں اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور کوئی بھی منصوبہ بنائیں تو وہ منصوبہ بہترین رہے گا، اعلیٰ رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت عوج میں آ رہا ہے، تو گویا آپ کا کسی بھی نوعیت کا سفر ہے، کسی بھی طرح کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بہترین کامیابی حاصل ہوگی، آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، روزگار کے حوالے سے یہاں پتہ چل رہا ہے اگر آپ جاب ہولڈر ہیں یا آپ کا کوئی تجارت ہے تو اس کے لیے آپ کافی دنوں سے مشکلات کا شکار ہیں، تو زیادہ دن نہیں، بس تھوڑے دن اور صبر سے یہ ٹائم گزار لیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ ہاں، برج اسد کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ پوری سورت پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور اس کی تعداد مت گنیں، جتنا دل کرے یہ سورت پڑھ لینا آپ کے لیے بہتر ہے، اور خیرات میں چاول خیرات کرنا آپ کے لیے بہت اعلیٰ رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج سنبلہ کی طرف۔ برج سنبلہ والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، مالی معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، جبکہ تعلقات میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، اور پرانے تعلقات جو ہیں وہاں آپ کی بحث و تمیز اور کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذرا صبر اور احتیاط سے آگے بڑھیں، اپنے تعلقات کو مینٹین رکھتے ہوئے جائیں۔ اور جب میں آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات جو ہیں وہ بہت بہترین انداز سے، پیار بھرے انداز سے، عزت اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات نہایت اعلیٰ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی اولاد کے معاملات بہت فخریہ انداز سے، بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اولاد آپ کے لیے قابل فخر ہو جائے گی، اور آپ کے افیئرز جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 6ٹھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج براجمان ہے اور چاند امیجیٹ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو اپنے دل کے حوالے سے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی دل کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت پیار بھرے انداز سے آگے بڑھیں گے، عزت اور رتبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت عوج میں ہے، تو اس وقت آپ کا کوئی بھی فیصلہ جرنیلی انداز سے آپ کو آگے بڑھا دے گا۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے۔ اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو ذرا سی احتیاط کریں، اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، آپ کا سفر آسان ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا سفر۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات یعنی تجارت ہے یا جاب ہے وہ بہتر رہیں گے، اعلیٰ و عرفہ انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور برج سنبلہ والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے یا ودودو یا اللہ، یا ودودو یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیح پڑھنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور خیرات میں آپ کو سبزی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ سبزی ایسی خیرات کریں جو ہرے رنگ کی ہو، یعنی اس میں پیاز، مولی، ٹماٹر یہ تو نہیں آتے، لیکن بہرحال یہ سبزی کا حصہ ہوتے ہیں۔ میں اسپیشلی کہہ رہا ہوں سبزی میں آپ یہ لے کر دیں، لیکن اہمیت سبزی کی جو خیرات کی ہے وہ ہرے رنگ کی سبزی کی خیرات کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج میزان کی طرف۔ برج میزان والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ تو ذرا ناقص رہے گا، جبکہ دوسرا حصہ بہتر ہو جائے گا۔ مالی معاملات میں تھوڑی سی آپ کو تنگی محسوس ہوگی، احتیاط سے آگے بڑھیں۔ نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پرانے تعلقات آپ کے لیے بھرپور معاون ثابت ہوں گے۔ اور جب آپ کا 4تھا خانہ دیکھتا ہوں تو آپ فیملی کے معاملات میں انتہائی مصروف رہیں گے، فیملی اور گھر کے معاملات میں آپ کی توجہ زیادہ لگے گی۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج آ رہا ہے، تو گویا آپ کی اولاد کے معاملات جو ہیں وہ بہت اعلیٰ و عرفہ رہیں گے۔
تعلیمی معاملات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے افیئر وہ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتر انداز سے آگے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، تو دھیان سے نزلہ، زکام، کھانسی ہو سکتی ہے، احتیاط کیجیے، مجھے بھی کھانسی ہو رہی ہے۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں ہے، تو زوجین کے درمیان بھرپور انداز سے پیار، محبت اور اطمینان کے ساتھ وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، ذرا احتیاط سے ابھی فیصلے نہ صادر کریں اور نہ کوئی منصوبہ بنائیں، نہ کسی منصوبے پر عمل درآمد کریں، اس ہفتے ذرا رک جائیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے روحانی معاملات جو ہیں وہ ذرا توجہ طلب ہیں، احتیاط سے آگے بڑھیں، توجہ رکھیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کریں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو کاروباری، تجارتی یا ملازمت کے معاملات وہ بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، لیکن ہفتے کا ابتدائی حصہ ذرا جد و جہد کے ساتھ ہوگا۔ برج میزان والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا شافیو یا اللہ، یا شافیو یا اللہ۔ اس کی 2 تسبیحیں روزانہ پڑھیں، اور بالخصوص خیرات میں آپ کو غریب بیماروں کی جو امداد کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ کے لیے یہ خیرات کرنا بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج عقرب کی طرف۔ برج عقرب والوں کو ہفتے کا ابتدائی حصہ اچھا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں تھوڑی سی مسائل جنم لیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ذرا دبا دبا محسوس کر رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا وقت ہے، یہ گزار لیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اور جب میں آپ کا دوسرا خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات بہتر انداز سے رہیں گے، کوئی بڑے نقصان کا احتمال نہیں ہے، لیکن نئی دولت بھی ابھی بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور جب میں آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ کہیں ایک جگہ آپ کے کچھ مسائل جنم لیں گے، آپ کے دوستوں کے بیچ کسی ایک جگہ، تو جہاں ایسا مسئلہ پیدا ہو ذرا سمجھداری سے کام لیں۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج بیٹھا ہے، فیملی اور گھر کے معاملات نہایت دلکش اور خوبصورت انداز سے آگے بڑھیں گے، اور سورج یہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی میں کسی ایونٹ کو بھی بنا سکتے ہیں، کہ کوئی ایونٹ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں چاند بیٹھا ہے، آپ کو بھرپور تعاون دے رہا ہے چاند، تو گویا تعلیمی معاملات بہتر رہیں گے، آپ کی اولاد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے، اور آپ کے افیئرز بھی بہتر رہیں گے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ بیٹھا ہے اور چاند امیجیٹ یہاں آ رہا ہے، تو آپ کو اپنے بلڈ پریشر کی طرف بھرپور توجہ رکھنی ہوگی، احتیاط سے آگے بڑھیں، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کے اپنے گھر میں کیت بیٹھا ہے، تو گویا زوجین کے درمیان کبھی بھی کوئی بڑا پھڈا ہو سکتا ہے، تو پیار اور محبت سے اپنے معاملات کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کوئی بھی منصوبہ بہتر انداز سے بنا سکتے ہیں، لیکن ابھی اپنے منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، اور آپ کو رکاوٹ پیش آئے گی۔ جب آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں ہفتے کے ابتدائی حصے میں تو آپ کر سکتے ہیں، جبکہ ہفتے کے دوسرے حصے میں آپ کے سفر ہوتے ہوئے رک جائیں گے۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے معاملات یا تجارت کے یا ملازمت کے جو معاملات ہیں وہ بہتر انداز سے، دھیمے دھیمے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ برج عقرب کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا علیم و یا حکیم و، یا علیم و یا حکیم و۔ اس کی تسبیح پڑھنا، اس کا ورد رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور غریب بچوں کے تعلیمی معاملات پر آپ ان کی مدد کریں، تعلیمی حوالوں سے ان کی مدد کریں، ان کو کوئی اسٹیشنری، ان کی کوئی بکس، اس طرح کی چیزیں جو بچوں کی ضرورت کی ہو وہ ان کو لے کر دیں۔ یہ خیرات آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی۔
اب آ جاتے ہیں ہم برج قوس کی طرف۔ برج قوس والوں کو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے، مالی معاملات بہتر انداز سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ترقی، آپ کی دھن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں سورج ہے، نئے تعلقات بھی بنیں گے، پرانے تعلقات بھی آپ کے بہترین رہیں گے اور آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے آگے بڑھیں گے، آپ اپنی فیملی میں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کے تعلیمی معاملات بہت اچھے بڑھ رہے ہیں، اولاد کے حوالے سے بھی معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد میں کسی کو کوئی غصہ زیادہ آ رہا ہے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائیں آپ۔ اور اس کے علاوہ آپ کے افیئر کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک تو چل رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جہاں آپ کا افیئر ہے وہ آپ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، پیار محبت میں یہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کے پٹھوں میں کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے، آپ کے گلے میں خراش پیدا ہو سکتی ہے، ذرا احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت اچھے رہیں گے، اعلیٰ و عرفہ انداز سے آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے فیصلے اور منصوبے بہترین انداز سے آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی اپنے فیصلوں میں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ کوئی نزدیک کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی، یعنی اندرون ملک کہیں بھی سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ بیرون ملک شاید ابھی آپ کے لیے سفر کی کچھ مشکلات رہیں۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو مالی معاملات، روزگار کے معاملات، تجارت، ملازمت کچھ بھی ہے وہ بہترین انداز سے آگے بڑھے گی، لیکن تھوڑی سی آپ کو جد و جہد ضرور کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مالک ہے عطارد اور وہ الٹا چل رہا ہے، تو باقی تو معاملات ٹھیک رہیں گے لیکن تھوڑی سی جد و جہد کرنی پڑے گی۔ 20 فروری تک آپ کو ایسے معاملات پیش آئیں گے۔ برج قوس والوں کی اس ہفتے کی تسبیح ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ پڑھنا آپ کے لیے بہت بہتر ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ بار بار پڑھیں، اس کو زبانی یاد کر لیں، یہ آیات پڑھنا بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ اور دودھ سے بنی چیزیں یعنی ملک پروڈکٹ خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج جدی کی طرف۔ برج جدی والوں کا یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ اس وقت راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ہر طرح کی کامیابیاں ان کو حاصل ہو رہی ہیں، مالی معاملات میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور شہرت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں مریخ حالت اوج میں بیٹھا ہے، تو آپ اپنی فیملی کے لیے بہت اچھے معاملات کر رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی میں کوئی بڑا کام سر انجام دیں گے اور بہتر انجام دیں گے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو یہاں راہو بیٹھا ہے، آپ کو اپنے تعلیمی معاملات پر توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی اولاد بھی آپ کی توجہ کی طلبگار ہے اور آپ کے جو افیئرز ہیں وہ بھی احتیاط سے آگے بڑھیں، ان میں کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو صرف سر درد کی شکایت رہے گی، باقی صحت و تندرستی کے ساتھ یہ وقت گزرے گا۔ اور جب میں آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان ایک اعتبار کی فضا بنی رہے گی، پیار محبت کی فضا بنی رہے گی۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو فیصلہ سازی آپ کے لیے بہتر ہے، منصوبہ سازی بھی آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اچھا ہے، آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو روزگار کے حوالے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بہترین انداز سے آپ کا روزگار ترقی کرے گا۔ برج جدی والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے کلمہ شریف، افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اس کا ورد رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور خیرات میں 7 اناج ملا کر پرندوں کو ڈالیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ 7 اناج یعنی چاول، چنا، مختلف قسم کی دالیں، باجرہ، اس طرح 7 چیزیں مختلف ملا کے پرندوں کو ڈالنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج دلو کی طرف۔ برج دلو والوں کو یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے۔ مالی معاملات میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے دھن دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جب آپ کا تیسرا خانہ دیکھتا ہوں تو نئے تعلقات بنیں گے، اور ایسا لگتا ہے کہ حکمرانوں میں آپ کے تعلقات بن رہے ہیں اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اور جب میں آپ کا چوتھا خانہ دیکھتا ہوں تو گھریلو معاملات جو ہیں اس میں آپ کو تھوڑا سا مسائل دیکھنا پڑ سکتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ مشکل دیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا پانچواں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات پر بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا، وہاں پیار محبت سے بچوں کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور آپ کے افیئرز بھی اس وقت مشکل کا شکار ہیں، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں، تھوڑا احتیاط، پیار محبت سے آگے بڑھیں۔ اور جب میں آپ کا چھٹا خانہ دیکھتا ہوں تو یہ ہفتہ صحت و تندرستی کے ساتھ جائے گا، البتہ آپ کی دائیں آنکھ میں تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، جیسے کوئی خارش ہونا یا اس ٹائپ کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے دائیں آنکھ میں۔ اور جب میں آپ کا ساتواں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات بہت بھرپور انداز سے آگے بڑھیں گے، پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور جب میں آپ کا آٹھواں خانہ دیکھتا ہوں تو ابھی فیصلہ سازی سے پرہیز کریں اور اپنے منصوبوں پر بھی عمل درآمد نہ کریں، احتیاط سے یہ دن نکالیں۔ اور جب میں آپ کا نواں خانہ دیکھتا ہوں تو سفر کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی مدت کا سفر، بڑی مدت کا سفر ابھی آپ کے لیے مشکلات لائے گا۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ اپنے کاروبار پر توجہ دیں، اپنے روزگار پر توجہ دیں، یہاں بھی آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کاروبار چلتا تو رہے گا لیکن تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے، ذرا پیار محبت احتیاط سے آگے بڑھیں۔ برج دلو والوں کی اس ہفتے کی جو تسبیح ہے وہ ہے یا عزیز و یا غفار۔ اس کا ورد رکھیں، کھلا ورد رکھیں، بہت بہتر ہے آپ کے لیے۔ اور خیرات میں نقدی خیرات کرنا آپ کے لیے بہتر ہے اس ہفتے۔ اب آ جاتے ہیں ہم برج حوت کی طرف۔ برج حوت والوں کو یہ ہفتہ اچھا ہے، پورا کا پورا بہترین انداز سے ہفتہ گزرے گا۔ مالی معاملات میں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ نئے تعلقات میں ابھی اضافہ نہیں ہوگا، اور پرانے تعلقات میں بھی کچھ تھوڑی سی مشکل دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے اگلے خانے میں جاتے ہیں تو فیملی کے معاملات بہتر انداز سے آگے چلیں گے، بڑھیں گے، لیکن تھوڑی سی فیملی کے لیے یا گھر کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرنی پڑ سکتی ہے، کچھ چھوٹا موٹا کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جب میں آپ کا 5واں خانہ دیکھتا ہوں تو تعلیمی معاملات بہترین انداز سے آگے جا رہے ہیں، اولاد کے معاملات بھی آپ کے قابو میں ہیں، بہترین انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور افیئرز بھی آپ کے اعلیٰ عرفہ بہترین انداز سے آگے جا رہے ہیں۔ اور جب میں آپ کا 6واں خانہ دیکھتا ہوں تو صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہفتہ گزرے گا، لیکن سر درد کی کیفیت ہو سکتی ہے، وہ بھی کسی کو زیادہ نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کا 7واں خانہ دیکھتا ہوں تو زوجین کے درمیان معاملات اچھے رہیں گے، لیکن ایک ٹھہراؤ کے ساتھ بڑھیں گے آگے، یا تھوڑا سا کھنچاؤ رہے گا۔ اور جب میں آپ کا 8واں خانہ دیکھتا ہوں تو آپ کی فیصلہ سازی، منصوبہ سازی دونوں بہترین انداز سے اپنا رنگ دے رہے ہیں، اعلیٰ ترین چل رہے ہیں، آپ کے فیصلے بھی مانے جا رہے ہیں اور آپ کے منصوبے بھی بہترین ہیں۔ اور جب میں آپ کا 9واں خانہ دیکھتا ہوں تو اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے روحانی معاملات پر اپنی توجہ برقرار رکھیں، یہاں آپ کو ضرورت ہے اپنے روحانی معاملات بہتر کرنے کی۔ اور جب میں آپ کا 10واں خانہ دیکھتا ہوں
تو کاروباری اور تجارت کے معاملات بہتر رہیں گے، جبکہ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کو تھوڑی سی دباؤ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اس ہفتے۔ تو برج دلو والوں کی، برج حوت والوں کی جو اس ہفتے کی تسبیح ہے وہ ہے کلمہ شریف، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا کھلا ورد رکھنا آپ کے لیے بہتر ہے، اور خیرات میں بوڑھوں کی خدمت کرنا اس ہفتے آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ کوئی محلے میں بوڑھا رہتا ہے، گھر میں بوڑھا رہتا ہے، رشتہ داروں میں کوئی بوڑھا رہتا ہے، تو اس کی کسی بھی انداز سے آپ خدمت کریں، یہ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ جاتے جاتے یہ میں عرض کروں گا کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرا پروگرام جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ اپنے اگر کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو میرے کمنٹس باکس میں آپ اپنے کمنٹس دیں۔ میرا فون نمبر نیچے چل رہا ہے، آپ کال کرنا چاہیں، واٹس ایپ کال کرنا چاہیں، جیسے بھی کرنا چاہیں آپ فون کر کے مجھ سے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، السلام علیکم۔